السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا کل کا ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آج ہم لمسے جنوں کے ایپیسوڈ 3 کے ساتھ آئے ہیں، تو امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئے گا۔ تو کائنڈلی ویورز، آپ ویوز بس دیتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی ویورز میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ لائکس اور کمنٹس بھی کیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ایپیسوڈ 3 کی طرف۔ کہیں نہیں یار، بس گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ میرب کی نظریں اب بھی رومان شاہ پر تھیں، مگر میرب کی فرینڈز کو دیکھ کر رومان شاہ واپس اپنے فون پر بات کرتا ہوا مال کے اندر چلا گیا۔ ہیلو مس، کہاں گم ہو؟ میرب کی فرینڈ صبا میرب کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے۔ کیا بات ہے میرب؟ ملک کون خوش نصیب ہے جسے آج میرب کی نظروں نے شرف بخشا ہے؟ صبا اور سارا میرب کی ٹانگ کھینچ رہی تھیں۔ ہائے یار، وہ چیز ہی ایسی تھی کہ میں تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میرب نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں سے ابھی رومان شاہ گزر گیا تھا۔ میرب چلو یار، تجھے تو ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا۔ صبا میرب کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی گھبراہٹ اور ٹینشن دکھا رہی تھی۔ بکواس بند کرو، میرب نے صبا کو منہ بند کرنے کو کہا تھا۔ نہیں یار میرب، ہمیں تو سچ میں تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ یہ سورج آج کس طرف سے نکلا ہے جو میرب کو کوئی لڑکا اچھا لگا ہے؟ تم تو ہر لڑکے میں کیڑے نکالتی رہتی ہو۔ ہمیں تو لگا کہ تمہارے لیے کوئی آسمانی مخلوق آئے گی جسے تم پسند کرو گی، مگر یار تم نے تو روح زمین پر ہی کسی لڑکے کو دیکھنے لائق بول دیا ہے۔ دیکھنا تو پڑے گا، سچ میں اس بندے میں کوئی تو خاص بات ہوگی جو وہ بندہ میرب کے دل پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا ہے۔ صبا تم اپنا منہ بند کرو اور چلو ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں، جس کام کے لیے ہم مال آئے ہیں۔ میرب اپنے تاثرات ان سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سچ وہی تھا جو صبا اور سارا بول رہی تھی۔ میرب نے اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شاپنگ کی اور ان کو بھی کروائی، مگر میرب کے دماغ میں رومان شاہ ہی چل رہا تھا۔ میرب کے دل نے پہلی بار کسی کے لیے اتنے خوبصورت احساسات محسوس کیے تھے، اور اس کی پرسنالٹی تو میرب کے دماغ سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرب بظاہر تو اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی، مگر خیالوں میں رومان شاہ کو ہی لیے گھوم رہی تھی۔ رومان شاہ نے انٹر کام پر اپنی سیکرٹری کو اپنے آفس روم میں بلایا۔ مے آئی کم ان سر؟ دروازے پر کھڑے ہوئے رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تھی۔ یس کم ان۔ دلاور، آج میری کوئی خاص میٹنگ تو نہیں ہے؟ سر، آج آپ کی مسٹر ملک کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اف، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ رومان شاہ آج جلد اپنے گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ رات کو ٹائم سے گھر آئے گا اور ان کے ساتھ ٹائم ڈنر کرے گا۔ رومان شاہ نے چھوٹی سی عمر میں اپنا بہت بڑا بزنس کھڑا کر لیا تھا، یہ اس کی دن رات کی محنت کا ثبوت تھا۔ رومان شاہ نے اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، جس کی وجہ سے رومان شاہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ رومان شاہ اس اونچائی کا نام تھا جس پر جانے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اسی محنت میں رومان شاہ اپنی ماں اور بہن کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا، جس کی شکایت اکثر اس کی ماں کرتی تھی۔ آج اس نے سوچا تھا کہ آج وہ گھر جلدی جائے گا، جیسے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ وعدہ بھی کر کے آیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ اکٹھے کھائیں گے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ آج مسٹر ملک کے ساتھ اس کی ایک بہت اہم میٹنگ ہے، جہاں پر بہت ممبران اکٹھے ہونے والے تھے۔ ملک کے گھر ایک چھوٹی سی گیدرنگ پارٹی تھی اور وہیں پر بہت ساری ڈیلز سائن ہونی تھی۔ رومان شاہ کے لیے یہ ڈیل کافی امپورٹنٹ تھی، اس لیے جانا بہت ضروری تھا۔ اب رومان شاہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیا کہے گا۔ ٹھیک ہے دلاور، تم جا سکتے ہو۔ رومان شاہ دلاور کو بھیج کر اپنی ماں کو فون میں لانے لگا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام چونٹی، تم نے فون اٹھایا ہے؟ امی کدھر ہے؟ امی کچن میں ہے۔ آپ نے آج جلدی آنے کا وعدہ کیا ہے تو اس کے لیے امی نے پورے گھر کے ملازموں کو جدوجہد میں لگایا ہوا ہے کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی پسند کے سارے کھانے بننے چاہئیں، اور خود بھی ہٹلر بن کر ان کے سر پر کھڑی تھی۔ مرحا نے پورے دن کی رپورٹ رومان شاہ تک پہنچائی۔ مرحا، ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ کیا؟ میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے تو میں رات کو لیٹ ہو جاؤں گا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ امی صبح سے لگی ہوئی ہے رات کے ڈنر کی تیاری کرنے کے لیے، اور آپ نے کتنے مزے سے کہہ دیا ہے کہ آپ رات کو لیٹ آئیں گے۔ مرحا بچے، مجھے پتہ ہے مگر میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، نہ ہوتی تو میں چھوڑ کر آ جاتا۔ بھائی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ امی سے ہی بات کر لیں۔ مرحا پلیز تھوڑی سی ہیلپ کر دو، تم امی کو سمجھا دو پلیز۔
سوری بھائی، میرے پاس تو اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے۔ ویسے بھی امی کو یہ بولنے کا مطلب ہے۔ جو یہ نیوز امی کو سنائے گا، امی اپنے غصے کے بعد اسی کے اوپر پھوڑیں گی۔ مرحا آرام سے سارے مسئلے کے بیچ میں سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ مرحا کی بچی، جب تمہیں کوئی بھی ہیات چاہیے ہو تو مجھے فون کر کے مت بولنا، میں بالکل نہیں لے کر آؤں گا۔ بھائی، آب حیات مرحا اپنے ناول بک کا نام خراب ہوتے سن کر چیخی۔ بھائی، میں امی سے کیا کہوں گی؟ امی میرے کہنے سے کون سا سمجھنے والی ہیں؟ آپ خود ہی بات کر لیں۔ مرحا، رومان کا فون ہے۔ مرحا کی ماں کچن سے ہاتھ پہنچتی ہوئی باہر آئی تو صوفے پر بیٹھے ہوئے مرحا کو بات کرتے ہوئے سمجھ گئی کہ وہ رومان سے بات کر رہی ہے، کیونکہ مرحا اتنا چہک چہک کر صرف اپنے بھائی سے ہی بات کرتی ہے۔ مرحا کی کوئی خاص دوستیں بھی نہیں تھیں، اس لیے فون پر اس کا انداز سمجھتے ہوئے مرحا کی ماں چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی۔ جی امی، بھائی کا فون ہے، یہ لے بات کریں۔ مرحا اپنی جان چھڑا کر فون اپنی ماں کو تھماتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی، کیونکہ جا کر اس سے بہت ضروری کام کرنا تھا، اور وہ ضروری کام تھا ناول پڑھنا۔ مرحا کی ماں نے صبح سے مرحا کو روم میں نہیں جانے دیا تھا، کیونکہ آج رومان شاہ گھر کھانا کھانے کے لیے رات کو جلدی آنے والا تھا، جو کبھی مہینوں میں ایک آدھی بار ہی ہوتا تھا۔ امی، آئی ایم سوری، میں رات کو لیٹ آؤں گا۔ اصل میں میری ایک ضروری میٹنگ تھی، مجھے یاد نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ رومان شاہ شرمندگی والے انداز سے بول رہا تھا۔ رومان بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے صبح سے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے، آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، اور آپ ہیں کہ آرام سے بول دیا کہ میں رات کو لیٹ آؤں گا۔ امی جان، اصل میں مجھے میٹنگ یاد نہیں تھی، اور میٹنگ بہت ضروری تھی، نہیں تو میں نہیں جاتا۔ رومان، مجھے نہیں پتا، تم میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد جب گھر آؤ گے میں اور مرحا تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے۔ اوکے ماما، ڈن ہو گیا، میں میٹنگ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، آپ کے ساتھ گھر ہی کھانا کھاؤں گا، مگر پلیز آپ اور مرحا کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لینا، آپ کی طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ امی جان، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو اپنی بی پی کی دوائی لینی ہوتی ہے، تو پلیز آپ تھوڑا سا کھانا کھا لینا اور دوائی بھی کھا لینا۔ اگر آپ کے بھوکے رہنے سے شوگر پڑی تو پھر آپ کا اور میرا جھگڑا ہو جانا ہے۔ رومان شاہ کو اپنی ماں کی صحت کی بہت فکر تھی، ویسے بھی اس کے عزیز خونی رشتوں میں صرف اس کی ایک ماں اور بہن ہی تو تھیں، اس لیے وہ ان دونوں کی جان کے ساتھ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اپنی امی جان کو پیار سے سمجھا کر تسلی دیتے ہوئے رومان شاہ فون بند کر کے ملک ہاؤس کی طرف نکل آیا، جہاں پر آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ وہاں پر کافی ساری ڈیلز فائنل ہونی تھی، جن میں سے ایک ڈیل رومان شاہ کی تھی۔ یہ ڈیل رومان شاہ کے لیے بہت ضروری تھی۔ آج کی ڈیل سائن کر کے رومان شاہ کا بزنس جس بلندی پر آج تھا، اس سے 4 گنا اوپر جانے والا تھا، اس لیے رومان شاہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے خود بھی کافی انٹرسٹڈ تھا۔ یار اب تم لوگ فون بند کرو، مجھے نہانا ہے۔ میرب پچھلے 4 گھنٹے سے اپنی فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کال پر گپے مارتے ہوئے اب میرب ان کو فون بند کرنے کا بول رہی تھی، کیونکہ اب اسے پتہ تھا کہ اس کی ماما آئے گی اور میرب کو خوب ڈانٹے گی، کیونکہ وہ کافی بار میرب کو نیچے بلا چکی تھیں کھانے کے لیے۔ میرب، یار بعد میں نہا لینا، ابھی کون سا تم نے کہیں جانا ہے؟ صبا میرب کو ابھی اور بات کرنے کے لیے اکسا رہی تھی، کیونکہ ان سب میں گپ شپ کی جان میرب ہی تھی، اس لیے فرینڈز ہمیشہ میرب کو پارٹی کی جان کہہ کر بلاتی تھیں۔ نہیں یار، اب اور دیر نہیں کر سکتی، ورنہ ماما بہت ناراض ہوگی، ان کو بہت گندا لگتا ہے کالج سے گھر آ کر جب میں یونیفارم چینج نہیں کرتی، اور اگر ماما روم میں آ گئیں تو قسم سے بڑی ڈانٹ پڑنی ہے۔ میرب اپنے فرینڈ سے جان چھڑاتے ہوئے واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ ملک زبیر کے گھر میں آج ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، جہاں پر بہت سارے بزنس مین جمع ہونے والے تھے، اور یہاں پر کافی ساری ڈیلز تھیں جو ان لوگوں نے آپس میں سائن کرنی تھیں۔ یہاں پر آج بہت بڑے بڑے بزنس مین آنے والے تھے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام تھا جس کا ملک زبیر بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ وہ نام تھا رومان شاہ، جس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کر کے بزنس کی دنیا میں اپنا بہت مضبوط مقام بنایا تھا۔ اس کا بزنس کی دنیا میں کام کرنے کا سٹائل اتنا منفرد اور یونیک تھا کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین اس سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے۔
دیکھنے میں یہ 30 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا، مگر اس کا تجربہ اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھا۔ آج ملک زبیر کی جو سب سے بڑی ڈیل تھی وہ رومان شاہ کے ساتھ ہونے والی تھی، جس کو سائن کرنے کا ملک زبیر بہت عرصے سے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کافی سارے لوگ آ چکے تھے، مگر ملک زبیر کی نظریں رومان شاہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ ویلکم مائی ہوم، ملک زبیر نے جیسے ہی رومان شاہ کو گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اسے ویلکم کہنے کے لیے آگے بڑھے اور ہاتھ ملاتے ہوئے بہت پرجوش انداز سے رومان شاہ کا ویلکم کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اندر آ گئے۔ ملک زبیر کا گارڈن ایریا یا بے حد ہی وسیع اور خوبصورت تھا، اس لیے ملک زبیر نے آج کی گیدرنگ کا ارینجمنٹ گارڈن ایریا میں کیا تھا۔ پارٹی میں اور سب لوگ گپ شپ کرنے کے بعد کھانے کا دور شروع ہو گیا، مگر رومان شاہ کھانے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، کیونکہ اسے گھر جا کر اپنی پیاری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا تھا، جو انہوں نے رومان شاہ کے لیے بہت محبت سے تیار کروایا تھا۔ رومان شاہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ملک زبیر رومان شاہ کو کھانا نہ کھاتے ہوئے دیکھ کر باقی مہمانوں کو پوچھتے ہوئے آ کر رومان شاہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ملک صاحب، ریئلی سوری، مگر میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اس کا ریزن ہے میری امی جان، کیونکہ میری امی جان نے میرے لیے بہت ہی شاندار ڈنر پلان کیا ہوا ہے، اور اگر میں وہ ڈنر نہیں کروں گا تو میری امی جان کے ساتھ ساتھ میرا خدا بھی ناراض ہو جائے گا۔ اپنی امی کو ناراض کرنے کے لیے تو آئی ہوپ آپ میری سچویشن کو سمجھیں گے۔ رومان شاہ ملک زبیر سے معذرت کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ رومان شاہ، اب آپ نے دلیل ہی ایسی دی ہے کہ میں لاجواب ہو گیا ہوں، کیونکہ میں کسی بھی صورت آپ کی ماں جی کو تو ناراض نہیں کر سکتا، لیکن پھر آپ کو ڈرنک تو لینی پڑے گی۔ نو 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 نو، میں ڈرنک نہیں کرتا۔ ملک زبیر نے حیرانی کے ساتھ رومان شاہ کی طرف دیکھا۔ کیوں مذاق کر رہے ہیں رومان شاہ؟ ملک صاحب، قسم سے میں شراب نوشی نہیں کرتا۔ سچ رومان شاہ، آپ جیسا شخص ڈرنک نہیں کرتا؟ مجھے حیرانی ہوئی سن کر، کیونکہ اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ یہ میری پیاری امی جان کی دی ہوئی تربیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شراب حرام ہوتی ہے اور حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، منہ لگانا تو دور کی بات ہے۔ رومان شاہ ہنستے ہوئے اپنی پیاری امی جان کی تربیت کی تعریف کر رہا تھا۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور آپ کی ماں جی نے بہت اچھی تربیت کی ہے آپ کی۔ ملک زبیر رومان شاہ کی ماں کی تربیت کو سراہتے ہوئے بولے۔ چلیے، آپ کی امی جان نے کولڈ ڈرنک پینے کی اجازت تو دی ہوگی، یا پھر آپ ہمارے گھر سے کچھ کھانا پسند ہی نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں ملک صاحب، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ شرمندہ مت کریں، میں کولڈ ڈرنک لے لیتا ہوں۔ ملک زبیر نے ویٹر کو اشارہ کیا تو وہ کولڈ ڈرنک لے آیا، مگر بیچارے کا پیر ٹیبل سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کولڈ ڈرنک رومان شاہ کے اوپر گر گئی۔ ویٹر بیچارہ ڈر کے مارے بہت گھبرا گیا اور سوری بولنے لگا۔ ملک زبیر نے بھی تھوڑا غصے سے کہا کہ ذرا دیکھ کر چلا کریں، آپ نے ہمارے مہمان کے سارے کپڑے خراب کر دیے ہیں۔ مگر رومان شاہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، اس نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا۔ رومان شاہ، آپ ایک کام کریں، میرے روم میں جا کر آپ چینج کر لیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں گھر جا کر چینج کر لوں گا۔ رومان شاہ ملک کے گھر کے اندر جا کر چینج کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ نہیں رومان شاہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے کیوں گھر جائیں گے؟ ہمیں مزید شرمندہ مت کریں۔ ایک تو آپ نے ہمارے گھر کا کھانا نہیں کھایا، اوپر سے آپ خراب کپڑے لے کر جا رہے ہیں۔ اتنا خراب امپریشن مت گھر لے کر جائیے۔ ملک زبیر شرمندہ سا ہوتے ہوئے بولے۔ اوکے، مجھے چینج تو نہیں کرنے، مگر میں جا کر صاف کر لیتا ہوں۔ رومان شاہ ملک زبیر کے بہت کہنے پر ملک زبیر کے روم کی طرف چل دیا۔ ملک زبیر نے بہت کہا کہ وہ ساتھ چلتا ہے، مگر اس نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، آپ مہمانوں کے پاس رہیے۔ ملک زبیر کے کہنے کے مطابق اوپر سیڑھیاں چڑھ کر رائٹ سائڈ والے روم
میں جانا تھا۔ وہ روم ملک زبیر کا تھا۔ اوپر رائٹ سائڈ پر 2 کمرے تھے۔ اب زبیر نے کون سا کمرہ بتایا تھا رومان شاہ یہ بھول گیا تھا۔ رومان شاہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رائٹ سائڈ والے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ روم کے اندر داخل ہو کر رومان شاہ نے نظریں اٹھا کر پورے روم کو غور سے دیکھتے ہوئے جائزہ لیا۔ رومان شاہ روم کو بڑی حیرانی کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اتنا بڑا بزنس مین ہو کر یہ کس طرح کا روم سیٹ کیا ہے ملک نے؟ رومان حیرانی کے ساتھ اپنے منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ پورے روم میں پنک کلر کا ڈیزائننگ کی ہوئی تھی۔ روم کی ایک دیوار پر پینٹنگ سے ڈیزائننگ کر کے فلاورز اور کچھ تتلیاں بنی ہوئی تھی۔ بیڈ کے اوپر ٹیڈی بیئر جوڑ کر رکھے ہوئے تھے اور بھی کچھ اس طرح کی باربی ڈال وغیرہ ٹیبل پر سجا رکھی تھیں۔ رومان شاہ بہت حیرانی کے ساتھ کھڑا ہوا کمرے کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں اپنی کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ رومان شاہ بہت حیران ہو رہا تھا ملک زبیر کی چوائس پر۔ اچانک سے شرٹ اتارتے ہوئے رومان شاہ کے دماغ میں آیا کہ کہیں وہ غلط روم میں تو نہیں آ گیا، کیونکہ رائٹ سائڈ پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی جلدی اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا اور کوٹ کو اٹھا کر روم سے باہر جانے کے لیے وہ پیچھے مڑا۔ آؤچ! وہ میرب سے ٹکرایا تھا۔ یہ میرب کی چیخ تھی جو رومان شاہ کے ساتھ ٹکرانے پر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلی تھی۔ میرب رومان شاہ کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اپنا بیلنس آؤٹ کر کے لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگی تھی کہ رومان شاہ نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ کی سپورٹ دی۔ میرب نے اس وقت پنک کلر کا باتھ شو پہنا ہوا تھا۔ پنک کلر میرب کا فیورٹ کلر تھا، اس لیے میرب کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ پورا گھر ہی پنک کروا دے۔ میرب کے پورے کمرے کی ڈیکوریشن پنک کلر سے کی ہوئی تھی۔ اگر میرب کی کبرڈ کھول کر دیکھی جائے تو کمرے میں سب سے زیادہ پنک ٹون کے ڈریس ہی پائے جاتے تھے۔ میرب نہا کر باہر نکلی تھی، اس لیے اس کے گیلے بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے اور نہا کر نکھرا نکھرا چہرہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا اور ہونٹ پنک گلاب کی پتیوں کی طرح کھل رہے تھے۔ گہری کالی آنکھیں کرسٹل کی طرح جگمگا ہیں تھی۔ اس وقت کوئی بھی میرب کو اس حلیے میں دیکھتا تو وہ اپنا دل ہار جاتا، مگر کوئی نہیں رومان شاہ تھا جس کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا، اور اس نے میرب کو سپورٹ دے کر کھڑا کرتے ہوئے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا تھا کہ روم سے باہر جانے میں۔ یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ میرب تو سمجھ ہی نہیں سکی کہ یہ سچ تھا یا خواب۔ میرب نے گھٹنوں تک باتھ روب پہن رکھا تھا، اس لیے وہ روم سے باہر تو نہیں جا سکتی تھی، مگر اس کا دماغ بار بار کلک کر کے بتا رہا تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا اور جس کو وہ ابھی تک اپنے دماغ سے نہیں نکال سکی تھی۔ مگر پھر اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے بولی کہ وہ یہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ میرب تو پاگل ہو گئی اس بندے کے عشق میں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے ہی خیالات سے جونجتے ہوئے اپنے کبرڈ سے کپڑے نکال کر پہننے لگی۔ امی قسم سے مزہ آ گیا آج آپ کے ہاتھوں کا کھانا کھا کے۔ رومان شاہ اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ امی اب تو ایک مزیدار کافی کا مگ ہو جائے، وہ بھی اس چونٹی کے ہاتھ کا۔ رومان شاہ اپنی بہن مرحا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ بھائی کیا ہے آپ کو؟ آپ نے تو میرا نام چونٹی ہی رکھ دیا ہے۔ مرحا اپنا منہ مروڑتے ہوئے بولی۔ مرحا قسم سے میرا بچہ آپ چونٹی ہی لگتی ہو۔ اپنی جان دیکھیے، آپ نے جس حساب سے آپ اور بھی شلنگ ہوتی جا رہی ہیں، مجھے لگتا ہے میرا بچہ ایک دن آپ کو دیکھنے کے لیے ہمیں دوربین کا استعمال کرنا پڑے گا۔ رومان شاہ ہمیشہ کی طرح مرحا کو تنگ کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ مرحا رومان سے 8 سال چھوٹی تھی تو اس لیے وہ اپنے بڑے بھائی کو بہت نخرے دکھاتی تھی، اور رومان شاہ اپنی بہن کو تنگ کرنے کے لیے اکثر اسے چونٹی کہہ کر بلاتا تو مرحا چڑ جاتی تھی اور اس کے چڑھنے پر رومان شاہ کہے لگا کر ہنسا کرتا۔ رومان شاہ نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ فیس کیا تھا، مگر اب وہ اپنی ماں اور بہن کو ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی دینا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف وہ 3 افراد تھے، مگر گھر میں ہر وقت خوشگوار ماحول ہی رہتا تھا۔ رومان شاہ آفس جانے کے لیے حسب معمول تیار ہو رہا تھا جب اسے اس کے سیکرٹری کا فون آیا کہ زبیر پر کسی نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے، جس سے وہ بہت زیادہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں ہے۔ رومان شاہ نے افسوس کرتے ہوئے فون بند کر کے گھر سے تیار ہو کر
سیدھا ہاسپٹل جانے کے ارادے سے گاڑی کو ہاسپٹل روڈ پر ڈال کر گہری سوچ میں پڑا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ میرب، میرا بچہ، اگر کچھ بولو گی تو پتہ چلے گا نا کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ میرب فون کو کان سے لگاتے ہوئے روئے جا رہی ہے۔ بھائی، پاپا کو گولی لگی ہے اور ہم لوگ پاپا کے ساتھ ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ روتے ہوئے بامشکل صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی، یا اللہ رحم فرما۔ میرب کی بات سنتے ہی شامیر کے منہ سے بے ساختہ اللہ تعالیٰ سے رحم کے لیے دعا نکلی تھی۔ میرب، میرا بچہ، رو نہیں، میں آ رہا ہوں۔ بھائی، پاپا کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا میرا بچہ، بس اللہ سے دعا کرو اور ماما کا خیال رکھو، میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ شامیر بھاگتے ہوئے تھانے سے باہر نکلا اور آ کر اپنی جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے اس میں بیٹھ گیا۔ ماما پلیز چپ کر جائیں، پاپا کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرب روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر اسے دلاسے دے رہی تھی۔ رفعت بی بی ملک زبیر کی حالت کو دیکھ کر بہت ہی دل برداشتہ ہو کر کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ تمہارے پاپا کو کچھ نہیں ہو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرب کی ماں ملک زبیر سے بہت پیار کرتی تھی، وہ دونوں آپس میں کزنز تھے اور ان دونوں کی لو میرج ہوئی تھی شامیر کے بعد۔ میرب شامیر سے 12 سال چھوٹی تھی۔ رفعت بیگم اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی اور ملک زبیر کی آنکھوں کا تارا میرب تھی۔ شامیر خود بھی اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس طرح ان کی کمپلیٹ ہو گئی اور گھر میں ہر طرف خوشیاں اور پرسکون فضا قائم تھی، مگر آج اتنے سالوں کے بعد ان کے گھر میں غم نے پھیرا لگایا تھا، اس لیے رفعت بیگم بڑی دل برداشتہ ہو کر خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی اور میرب مسلسل اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے خود بھی رو رہی تھی مگر اپنی ماں کو بھی دلاسا دے رہی تھی۔ السلام علیکم مسز ملک، پلیز آپ خود کو سنبھالیں، انشاءاللہ ملک صاحب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ رومان شاہ جو ہاسپٹل میں ملک کی عیادت کرنے کے لیے آیا تھا، آپریشن تھیٹر کے باہر کرسی پر بیٹھی ہوئی ملک زبیر کی بیگم کو روتے ہوئے دیکھ کر پاس آیا تھا۔ جانی پہچانی آواز سن کر میرب جو اپنی ماں کے کندھے سے سر لگائے ہوئے آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی، اس نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے ہوئے رومان شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چاکلیٹ براؤن کلر کے 3 پیس سوٹ میں ہے، لائٹ سی مسٹرڈ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا، آنکھوں پر دھوپ سے بچنے والے گوگل لگائے ہوئے اور ہاتھ میں ایپل کی واچ جو اس کے ہاتھ پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پہننے والے نے ایپل کی اس ٹچ گھڑی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ چہرے پر وہی اکڑ اور ایٹیٹیوڈ برقرار تھا مگر انداز کافی سافٹ تھا۔ رفعت بیگم سے بات کرتے ہوئے رفعت بیگم نے صرف ہاں میں سر کو ہلایا تھا، وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ کوئی جواب دے پاتی۔ میرے لائق کچھ بھی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ رومان شاہ نے رفعت بیگم سے یہ کہا تھا کہ اگر کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے تو وہ ضرور بتائیں۔ رفعت بیگم نے اس بار بھی صرف ہاں میں ہی سر ہلایا تھا۔ وہ رفعت بیگم سے بات کرتے ہوئے میرب کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے کھڑا تھا، جیسے کہ میرب اسے بالکل بھی منظر عام پر نظر نہیں آ رہی۔ رومان شاہ رفعت بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے ڈاکٹرز کی طرف چلا گیا ملک کی کنڈیشن کا پوچھنے کے لیے۔